بسم اللہ الرحمن الرحیم. درود و سلام ہو محمد والی محمد پر. السلام علیکم ناظرین. ایک بار پھر ہم بھارتی مسلمانوں کی ہفتہ وار رپورٹ 20 کروڑ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بلا توقف آئیے چلتے ہیں اپنی رپورٹ کی جانب. سب سے پہلے بات کرتے ہیں کرناٹکا میں حجاب مخالف تنازعہ پورے بھارت میں پھیل سکتا ہے. اوڈوپی گورنمنٹ کالج میں شروع ہونے والا حجاب مخالف تنازعہ اب شدت اختیار کرتا جا رہا ہے اور تعلیمی اداروں میں حجاب پر پابندی جیسی تحریک میں تبدیل ہوتا جا رہا ہے. گزشتہ ہفتے اوڈوپی میں بی جے پی کے ایم ایل اے رگھوپتی بھٹ نے کہا کہ ہم کسی بھی صورت میں باحجاب طالبات کو کلاسز میں داخل نہیں ہونے دیں گے. اگر وہ ایسا نہیں کرنا چاہتی تو آن لائن کلاسز لیں، امتحانات دیں اور پھر کسی اور کالج میں داخلہ لیں. جب لڑکیوں نے سوال کیا کہ بغیر حجاب والی مسلمان لڑکیوں کو داخلہ کیوں دیا جا رہا ہے تو اس پر جواب دیا گیا کہ وہ لڑکیاں اخلاقی طور پر ہماری مدد کر رہی ہیں اور وہ صرف ہمارے ڈر سے حجاب نہیں پہنتی. نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن نے کرناٹکا حکومت کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کہا کہ یہ انسانی حقوق کی سخت خلاف ورزی ہے اور یہ بچوں کے تعلیم کے حق کی پائمالی ہے. یہ بات ذہن نشین رہے کہ نیشنل ہیومن رائٹس کمیشن کی انتظامیہ بی جے پی حکومت کی حامی ہے اور یہ اس طرح کے بیانیہ محض ایک دھوکہ ہیں تاکہ اس معاملے میں انسانی حقوق کی آوازیں بلند ہونے سے روکی جا سکیں. اسی طرح کے ایک اور کیس میں کٹیاڈی گورنمنٹ سیکنڈری اسکول کی مسلمان طالبہ کو اس کی کیڈٹ یونیفارم کے اوپر حجاب پہننے سے اسکول انتظامیہ نے روک دیا. طالبہ نے اس پر عدالت سے رجوع کیا. عدالت نے حکومت سے رائے طلب کی جس پر حکومت نے یہ دلیل دیتے ہوئے انکار کر دیا کہ اس سے فرقہ واریت کو ہوا ملے گی. اگر ہم غور کریں تو دو نکات قابل تشویش ہیں. ایک یہ کہ مسلمان کی شناخت کے اوپر یہ ایک واضح حملہ ہے، چاہے وہ کسی بھی طرح سے مسلمان سے مخصوص ہو، چاہے وہ کھلی جگہ پر نماز پڑھنا ہو، ٹوپی پہننا ہو یا پھر خواتین کا عوامی مقامات پر حجاب پہننا ہو. دوسرا مسئلہ بھی ہم نے اپنی رپورٹس میں پیش کیا ہے اور وہ لو جہاد ہے، یعنی مسلمان جوان لڑکے اپنے کالجز اور یونیورسٹیز میں جانے سے اس لیے خوفزدہ ہیں کہ ان پر لو جہاد کا الزام لگایا جائے گا. ہر دو صورتحال میں مسلمانوں کی تعلیم پر اثر پڑ رہا ہے. اگر وہ مسلمانوں کی تعلیم کو کنٹرول کر لیں تو پھر یہ خود بخود ایک عرصے بعد مسلمانوں کی تباہی کا سبب بن جائے گا. جوانوں کی تحریکیں بھی کنٹرول میں کر لی گئی ہیں، جیسا کہ انہوں نے مشاہدہ کیا کہ جے این یو اور جامعہ ملیہ میں کئی ہندو، سیکولر اور کمیونسٹ اسٹوڈنٹس نے ان کی آواز اٹھانے میں ان کا ساتھ بھی دیا. حجاب تنازعہ جو کرناٹکا میں شروع ہوا اب وہ پورے ملک میں پھیل جائے گا اور یہ مسلمانوں کے لیے بہت تشویش کی بات ہے کہ یا تو بیٹیوں کا حجاب و عفت تعلیم کے لیے قربان کر دیں یا پھر تعلیم کو ترک کر دیں اور اس کے خلاف قیام کریں. بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب. کرناٹکا اسکول میں نماز پڑھنے کی اجازت دینے پر ہیڈ مسٹریس معطل. ایک مرتبہ پھر کرناٹکا میں ہی ایک گورنمنٹ اسکول کی ہیڈ مسٹریس کو سرکاری حکام نے متشدد ہندوؤں کے مطالبے پر مسلمان بچوں کو کلاس میں جمعہ نماز ادا کرنے کے جرم میں معطل کر دیا. پہلے ہندو گروہ کے طلباء نے مسلمان بچوں کی نماز جمعہ کی ویڈیو بنائی جو وائرل ہوئی. اس کے بعد متشدد ہندو کیناڈا ہائرز پرائمری اسکول میں داخل ہوئے اور احتجاج کیا. اس کے بعد ایک انکوائری کا حکم دیا گیا جس میں اما دیوی کو بچوں کو نماز جمعہ ادا کرنے کی اجازت دینے کو غلطی قرار دیتے ہوئے معطل بھی کیا گیا. جیسا کہ ہم نے اپنی پہلی رپورٹ میں بھی کہا ہے کہ مسلمانوں کے تشخص سے منسلک کوئی بھی شناخت ہو مٹا دی جائے گی، جس کا سلسلہ تعلیم سے شروع ہو چکا ہے. جلد ہی آپ مشاہدہ کریں گے کہ سپر مالز، سپر مارکیٹس، پارکس، سرکاری دفاتر میں باحجاب خواتین کے داخلے پر اور نماز پڑھنے پر مکمل پابندی ہوگی. کیا اب بھی مسلمانوں کے سنجیدگی سے سوچنے کا وقت نہیں آیا؟ اور بات کرتے ہیں پاکستان کی فتح کا جشن منانے والے کشمیری طلباء کے بارے میں جو تاحال زیر حراست ہیں. یو پی میں 4 طلباء کو غداری کے جرم میں گرفتار کیا گیا تھا جنہوں نے ورلڈ کپ کے پاک بھارت میچ میں پاکستان کی فتح کا جشن منایا تھا. انہیں 4 ماہ بعد بھی ضمانت نہیں دی گئی جبکہ قانوناً وہ ضمانت لینے کے اہل ہیں. عدالت کی تاریخیں ملتوی ہو گئی ہیں اور وکلاء کے دباؤ کے بعد ان کے خلاف الزامات کی چارج شیٹ بنا کر ان کو عدالتی تحویل میں دے دیا گیا ہے. وکلاء کا کہنا ہے کہ ضلعی عدالت فیصلہ نہیں کر رہی، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں براہ راست حکومت سے احکامات جاری ہو رہے ہیں کہ کس طرح اس معاملے کو حل کرنا ہے.
नाज़रीन, आपको बताते चलें कि मोदी का खुफिया सॉफ्टवेयर के लिए इसराइल से मुआहिदा, न्यूयॉर्क टाइम्स का इंकशाफ। इसराइली खुफिया सॉफ्टवेयर पेगासस एक बार फिर सुर्खियों की जीनत बन गया जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने भारतीय वज़ीर आज़म के इसराइल से मिसाइलों और जासूसी का सॉफ्टवेयर पेगासस खरीदने का मुआहिदा किया ताकि इससे सियासी मुखालिफिन और हिज़्ब इख्तिलाफ के रहनुमाओं पर नज़र रखी जा सके। ये मुआहिदा $2 बिलियन की एक डील है। जब इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया तो अदालत ने यह कहते हुए मुकदमे का रुख मोड़ दिया कि इस केस को गलत पेश किया गया है और ये महज इल्ज़ामात हैं। इस केस के सामने आने के बाद हिज़्ब इख्तिलाफ के सियासी रहनुमा मोदी के खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं क्योंकि ये जमहूरी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। बीजेपी की मुखालिफ शिवसेना की मुंहफट एमपी प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि जहां बीजेपी का सवाल है तो कुछ भी मुमकिन है क्योंकि भारत में बीजेपी बिग बॉस बनकर बैठी है, जिसका मतलब ये है कि वो जो चाहें कर सकते हैं। बीजेपी के मशहूर एमपी सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि ये भारतीयों के टैक्स का पैसा है जो जासूसी का खुफिया सॉफ्टवेयर खरीदने पर लगाया गया है। अगर मोदी अपना इक़्तिदार व ताकत बचाने के लिए इस हद तक जा सकता है तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि मुतशद्दिद हिंदू की तरफ से इसका इक़्तिदार ख़तरे में पड़ जाए और बदले में इससे मुसलमानों के कत्लेआम का मुतालबा किया जाए तो फिर मोदी किस हद तक जा सकता है। मोदी कुछ भी करेगा जो ये चाहेंगे या फिर वो जो भी करेंगे मोदी इस पर खामोश रहेगा। ये मुसलमानों के बेदार होने के लिए एक लम्हे फ़िक्रिया है। और बात करते हैं अमरीकी कांग्रेस का भारतीय हुकूमत पर मुस्लिम मुखालिफ तहरीक का इल्ज़ाम लगाने के हवाले से। साबिक नायब सदर हामिद अंसारी और 4 अमरीकी कानून साज़ों ने भारत में हुकूक़ बशर की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने ये इजहार ख्याल एक वर्चुअल पैनल में भारतीय यौम जमहूरिया के मौके पर इंडियन अमरीकी कौंसिल की जानिब से मुनक़्क़िदा एक तकरीब में किया। डेमोक्रेटिक सेनेटर्स जिनमें एड मार्की और 3 कांग्रेसी जिम मैकगवर्न, एंडी लेविन और जेमी रस्किन का कहना था कि जैसा कि भारतीय हुकूमत ने अक़लियतों की इबादत और अक़ायद के ख़िलाफ़ सरगर्मियों को जारी रखा हुआ है, इस तरह की फ़ज़ा तफ़रीक़ और तशद्दुद पैदा करती है। गुज़िश्ता चंद सालों में हमने देखा है कि ऑनलाइन नफ़रत अंगेज़ तकरीरों, मसाजिद और चर्चेस पर हमलों और दंगों में इजाफ़ा हुआ है। लेविन का कहना था, अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत में हुकूक़ बशर मजहबी कौमियत पसंदी और जारहियत की जद में हैं। 2014 के बाद से भारत जमहूरी इंडेक्स में 27 में से 53वें दर्जे तक गिर गया है और फ्रीडम हाउस ने भारत को मुकम्मल आज़ादी से निस्फ आज़ाद का दर्जा दिया है। ये सब इशारे हैं कि अगर ये जुल्म और सितम ना रुका तो फिर भारत में एक बड़ी सतह का फसाद बर्पा होगा। भारत ने गैर मुल्की हुकूमतों और हुकूक़ बशर के इदारों की तनकीद को नज़रअंदाज किया है कि भारत में सिविल आज़ादी ख़त्म होकर रह गई है। इस कॉन्फ्रेंस के जवाब में बीजेपी के एमपी मुख्तार नकवी का कहना था कि इंडियन अमेरिकन काउंसिल को पाकिस्तान की पुश्तपनाही हासिल है और इसके भारत में मौजूद दहशतगर्द ग्रोहों से भी ताल्लुकात हैं। नकवी को मुस्लिम काउंसिल ने इस तरह का एक लिंक भी साबित करने का चैलेंज किया है। ये वाज़ेह है कि भारत में मुसलमानों के खिलाफ होने वाले वाक़यात बैनुल अक़वामी सतह पर देखे जा रहे हैं। ये एक उम्मीद है जो भारतीय मुसलमानों को रखनी चाहिए कि ये आवाज़ भारत में मुसलमान मुखालिफ नफ़रत अंगेज़ तहरीक को ख़त्म कर सकती है, लेकिन आज तक मुतशद्दिद ग्रोह इन शिद्दत पसंद कार्रवाइयों से अक़ब नशीनी इख्तियार करते नज़र नहीं आते क्योंकि मोदी हुकूमत का सबसे बड़ा वोट बैंक यही मुतशद्दिद हिंदू हैं। नाज़रीन, बात करते हैं 35 पाकिस्तानी यूट्यूब और मीडिया चैनल ब्लॉक करने में भारत कामयाब। लगभग 35 यूट्यूब की चैनल्स, 2 वेबसाइट, इंस्टाग्राम अकाउंट हैं, 1-2 फेसबुक अकाउंट हैं, इनको हमने फिर ब्लॉक करने का कल आदेश पारित किया। ये जो अकाउंट्स हैं इस पे कोई लगभग 1 करोड़ 20 लाख, देयर आर अबाउट 1 करोड़ 20 लाख सब्सक्राइबर्स एंड टोटल मोर देन 130 करोड़ व्यूज़। एक मरतबा फिर भारत पाकिस्तान से चलने वाले यूट्यूब चैनल्स पर दूसरे हमले में कामयाब हुआ है जो भारत को निशाना बना रहे थे। गुज़िश्ता माह 20 और अब तक 35 यूट्यूब चैनल्स ऐसे हैं जो न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर से बंद कर दिए गए हैं। भारत का दावा है कि ये चैनल्स भारत मुखालिफ एजेंडे पर काम करते हैं, बिलखुसूस पाकिस्तान और भारतीय आर्मी के दरमियान जंग और झड़पों पर मबनी गलत खबरें फैलाते हैं। यहाँ पर काबिल गौर नुक्ता ये है कि भारत को आलमी ताउन हासिल है। इसका मतलब ये है कि कोई भी आलमी चैनल्स भारत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकता।
کیونکہ یہ سب بھارت کو ترجیحی بنیادوں پر تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ ان چینلز کو نہ کوئی تنبیہ کی گئی اور نہ ہی کسی قسم کا مواد ہٹانے کو کہا گیا، جس طرح یوٹیوب کمیونٹی گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی کی صورت میں سٹرائک کرنے یا چینل بلاک کرنے سے پہلے عموماً کیا جاتا ہے۔ بھارت کی فرمائش پر اس طرح عالمی سطح کے چینلز کو بند کرنا بھارتی جارحیت کو ثابت کرتا ہے، جو کہ سرمایہ دار طاقتیں اب آن لائن میڈیا میں بھی ظاہر کر رہی ہیں۔ بدقسمتی سے 1.3 بلین مسلمانوں کا کوئی ذاتی پلیٹ فارم نہیں ہے جہاں پر وہ بغیر کسی رکاوٹ اور کنٹرول کے آزادانہ طور پر آواز بلند کر سکیں۔ اس کی ایک مثال پریس ٹی وی ہے، جو ریاستی سرپرستی میں چلنے والا ایک اچھا انگلش نیوز چینل ہے اور اسلام کی حقیقی تصویر پیش کر رہا تھا، لیکن ان سرمایہ دار طاقتوں نے اس کے خلاف بھی جارحیت کی اور اس پر پابندی لگائی گئی، اور اب اس تک صرف وہی افراد رسائی حاصل کر سکتے ہیں جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کسی عام آدمی یا انجان کی اس چینل تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ کب تک مسلمان دوسروں کے میڈیا اور ذرائع پر بھروسہ کرتے رہیں گے اور ان کے ہاتھوں کنٹرول ہوتے رہیں گے۔ اور ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ RSS مسلم ونگ نے دھرم سنسد کی مذمت کی ہے۔ جیسے جیسے یوپی کے انتخابات قریب آ رہے ہیں، بی جے پی اور RSS مسلمانوں کے ووٹوں کے لیے براہ راست رسائی نہیں کر رہے، بلکہ اس مقصد کے لیے RSS کی مسلم ونگ کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ RSS مسلم ونگ کے 10 رکنی وفد نے یوپی کے علماء، قاضی، انجینئرز، ڈاکٹرز اور جامع مساجد کا دورہ کیا تاکہ یوپی میں مسلمانوں کو پیش آنے والے مشکلات اور ان کے حل پر بحث کی جا سکے۔ محمد اختر کی سربراہی میں کام کرنے والے اس گروہ نے مسلمانوں کو یہ یقین دلایا کہ وہ بی جے پی کی حکومت میں محفوظ ترین ہیں، جبکہ دوسری پارٹیاں ووٹوں کے لیے مسلمانوں کو استعمال کرتی ہیں۔ جب دھرم سنسد میں ہونے والی نفرت و اشتعال انگیز تقریروں کے بارے میں ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے اس کی مذمت کی اور کہا کہ ایک مہذب معاشرے میں ایسی نفرت انگیز تقاریر شایان شان نہیں۔ وہ افراد جنہوں نے یہ عمل کیا ہے وہ بی جے پی یا RSS سے نہیں تھے اور ان کے خلاف اقدامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ یہ سیاسی دنیا ہے جہاں مسلمانوں کے دشمن ان تک مسلمانوں کے لبادے میں ہی پہنچ رہے ہیں۔ RSS دھرم سنسد کو یہ کہہ کر مذمت کر رہی ہے کہ یہ افراد بی جے پی یا RSS سے تعلق نہیں رکھتے، لیکن ان وزراء کا کیا جو روزانہ کی بنیاد پر نفرت انگیز تقاریر کرتے ہیں؟ ان سے آپ کیسے لا تعلقی کریں گے؟ مسلمانوں کو اب تھوڑی سمجھ بوجھ کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان جھوٹے نعروں سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، لیکن مسلمانوں کو اس بات کا خوف ہے کہ اگر انہوں نے بی جے پی کو ووٹ نہیں دیا، خاص طور پر کم آبادی میں رہنے والے افراد نے، تو انہیں شناخت کر لیا جائے گا اور پھر ان کو تکلیفیں دی جائیں گی۔ نہ گاندھی بابائے قوم اور نہ نہرو پہلا وزیر اعظم۔ ہریدوار میں نفرت انگیز تقریروں کے بعد ماگھ میلے میں ایک اور جلسہ کیا گیا جس میں بڑی تعداد میں سادھو شریک ہوئے۔ انہوں نے 3 قراردادیں منظور کی۔ سب سے پہلا یہ کہ بھارت کو ہندو راشٹر بنایا جائے، دوسرا مذہبی تبدیلی پر سخت سزا والے قوانین، اور تیسرا یاتی نرسنہا نند اور وسیم رضوی کی فوراً رہائی۔ حکومت کو یہ تنبیہ بھی کی گئی کہ اگر انہیں فوری طور پر رہا نہ کیا گیا تو ملک بھر میں دنگے ہوں گے۔ سادھوؤں نے یہ بھی کہا کہ گاندھی کو بابائے قوم اور نہرو کو پہلے وزیر اعظم کا خطاب بھی نہیں دیا جانا چاہیے۔ مدھیہ پردیش کے علاقے گوالیور میں 30 جنوری کو اسی طرح کے ایک اور واقعے میں گاندھی کی یوم وفات کو گوڈسے کے نام سے منایا گیا، جو کہ گاندھی کا قاتل ہے۔ گوڈسے بھارت رتنا ایوارڈ کا بھی اعلان کیا گیا جو سادھو کالی چرن کو دیا گیا، جسے گاندھی کی توہین کے الزام میں گرفتار کیا جا چکا ہے۔ متشدد ہندو بھارت سے ہر سیکولر شناخت کا خاتمہ چاہتے ہیں، کیونکہ گاندھی سیکولرزم کا سب سے بڑا حامی تھا کہ بھارت میں ہر مذہب کے افراد کو اپنی رسومات کی مکمل آزادی حاصل ہے۔ اب گاندھی بھی متشدد ہندوؤں کا نشانہ بن گیا ہے۔ مودی کی یہ خواہش بھی ہے کہ اسے قوم کا دیوتا سمجھا جائے اور اسے تاریخ میں گاندھی سے بھی اوپر کا درجہ دیا جائے۔ خبر ہے کہ مسلمان شخص گائے کے سامنے رفع حاجت کرنے پر زد و کوب کا نشانہ بن گیا۔ مدھیہ پردیش کے ایک شہر رتلام میں بوہری کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے ایک مسلمان کو پکڑا گیا جو گلی کے نکڑ پر پیشاب کر رہا تھا، جہاں ایک گائے بھی موجود تھی۔ بھارت میں ایک عام رواج ہے کہ لوگ دیواروں پر پیشاب کرتے ہیں۔ یہ سیف الدین کے لیے ایک برا دن تھا کہ جہاں وہ پیشاب کر رہا تھا وہاں ایک گائے بھی موجود تھی۔ اسے متشدد غنڈوں نے پکڑ لیا، اس کو مارا پیٹا اور اس کی ٹوپی کو لات مارنے کو کہا گیا۔ بوہری مسلمانوں میں ٹوپی کا بہت احترام کیا جاتا ہے اور اسے بار بار ٹوپی کو لات مارنے کو کہا جاتا ہے، جبکہ وہ بار بار معافی مانگ رہا ہے۔
بعد ازاں پولیس نے بھی تشدد کا نشانہ بننے والے شخص کو ہی گرفتار کر لیا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ متشدد ہندوؤں میں کتنی جرت ہے مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی، اگر وہ مسلمانوں کو وہ کام کرتا دیکھ لیں جسے وہ ناپسند کرتے ہیں۔ اور ناظرین، آپ کو آگاہ کریں مودی کے بیان سے کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ مودی نے 29 جنوری کو بھارت اور اسرائیل کے مابین تعلقات کی 30ویں سالگرہ کے موقع پر بھارت اور اسرائیل کے تعلقات کی تعریف کی۔ دونوں دیش اپنے راجنیک سمبندوں کی 30ویں ورسگانٹھ منا رہے ہیں۔ 30 برس کے اس مہتوپورن پڑاؤ پر میں آپ سبھی کو پھر سے بدھائی دیتا ہوں۔ مجھے پورا وشواس ہے کہ بھارت اسرائیل دوستی آنے والے دشکوں میں آپسی سہیوگ کے نئے کیرتیمان ثابت کرتی رہے گی۔ 29 جنوری 1992 کو کانگریس کے وزیر اعظم نرسمہا راؤ کے ذریعے بھارت اور اسرائیل کے درمیان وسیع تعلقات قائم ہوئے۔ مودی نے ویڈیو پیغام میں دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی 30ویں سالگرہ کو تعلقات میں مزید مضبوطی کی علامت قرار دیا۔ مودی نے کہا کہ دونوں ممالک کے لیے یہ دورانیہ بہت اہمیت کا حامل تھا اور ان کے باہمی تعلقات کی بہتری کے لیے اس سے بہتر وقت اور نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے ان تعلقات کے نئے سنگ میل طے کرنے کے اعتماد کا بھی اظہار کیا۔ بھارت اور اسرائیل کا ماننا ہے کہ دونوں ممالک کو ایک جیسے چیلنجز کا سامنا ہے، بالخصوص سیکیورٹی معاملات میں، اس لیے دونوں ممالک کے تعلقات بہت اہمیت کے حامل ہیں۔ یہ چیلنجز کیا ہیں؟ اسرائیل کو فلسطین سے چیلنجز کا سامنا ہے اور بھارت کو کشمیر سے۔ یہ دونوں ممالک کے درمیان اتحاد کا مشترکہ نقطہ ہے۔ اسرائیل مسلمانوں کے ساتھ نظریاتی دشمنی رکھتا ہے اور بھارت جو پہلے پاکستان کے مسلمانوں کے ساتھ نظریاتی دشمنی رکھتا تھا، اب اس نے پورے بھارت کے مسلمانوں کے لیے بھی نظریاتی دشمنی پیدا کر لی ہے۔ پس ان دونوں ممالک کا ایک ہی مقصد ہے، مسلمانوں کو کچلنا۔ دونوں ممالک کے مشرق وسطیٰ میں عرب ممالک کے ساتھ مضبوط تعلقات ہیں اور دونوں ممالک کو فلسطینیوں اور کشمیریوں نے خاصی مشکلات سے دوچار کیا ہے، اور یہ وہ سبق ہے جو بھارت کے 20 کروڑ مسلمانوں کو بھی سیکھنا چاہیے۔ ناظرین، خبر دیں آپ کو کہ مسلمانوں کے 2 گھر نذر آتش کر دیے گئے۔ ایک ہندو اور اس کے متشدد ساتھی کی جانب سے گھر خالی کرنے کی دھمکی کے بعد 2 مسلمان خاندانوں کے گھروں کو نذر آتش کر دیا گیا، کیونکہ متشدد ہندو نہیں چاہتے تھے کہ ان کے علاقے میں کوئی بھی مسلمان رہے۔ گھر بھی جلا دیے، بولے مسلمان نہیں ہونا۔ 2 برقعے والی ادھر سے نکل جا رہے تھے، اس کو بھی پائپ سے مارا۔ یہ میں نان کو پائپ سے مارا، بولے تو کیوں پائپ سے مارا، میرا منہ سجا دیا، گھر خالی کرو یہاں سے، بولے مسلمان نہیں ہونا، بولے ہم ہندو رہیں گے بس مسلمان نہیں ہونا۔ مسلمان تو ہونا ہی نہیں، بولے ایک بھی نہیں دکھنا چاہیے، باڈھون میسا ویسا گندا گندا۔ یہ واقعہ مدھیہ پردیش کے کھانڈوا ضلع میں پیش آیا۔ شوکت کی فیملی اور خواتین کو پہلے مارا پیٹا گیا، اس کے بعد ان کے گھر اور رکشے کو جلا دیا گیا۔ پورے خاندان نے اندور بھاگ کر جان بچائی۔ شرجیل امام کے خلاف غداری کے الزامات۔ شرجیل امام کو 2 سال قبل CAA اور NRC قوانین کے خلاف احتجاج میں گرفتار کیا گیا تھا۔ شرجیل کو ضمانت بھی نہیں دی گئی، حتیٰ اس کے خلاف پیش ہونے والے ویڈیو ثبوت سے یہ بھی ثابت نہیں ہو سکا کہ اس نے بغاوت اور دنگے ایجاد کرنے کے لیے اشتعال انگیز تقریر کی تھی۔ گزشتہ ہفتے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور دلی میں جامعہ کے ایریا میں اشتعال انگیز تقریر کرنے اور دنگوں کو اکسانے کے الزام میں شرجیل امام پر بغاوت کی دفعات لگا دی گئیں۔ وہ افراد جو مسلمانوں کے قتل عام کی کھلم کھلا دعوت دیتے ہیں، ان پر نہ تو کوئی کیسز ہیں اور نہ ہی کوئی کنٹرول، اور وہ شخص جو کسی اقلیت کے حقوق کی بات کرے تو وہ پابند سلاسل ہے، اور وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ وہ مسلمان ہے۔ یہ وہ خوف ہے جو مودی حکومت نے مسلمانوں میں ایجاد کر دیا ہے کہ اگر آپ نے آواز اٹھائی تو پھر اپنا خاتمہ سمجھیں۔ خبر ہے کہ گجرات قتل کیس میں 2 علماء کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گزشتہ ماہ گجرات میں ایک واقعہ پیش آیا جہاں 2 مسلمان نوجوانوں نے ایک ہندو جوان کشن بولیا کو گولی مار کر قتل کر دیا۔ رپورٹس کے مطابق دونوں نے موٹر سائیکل پر سوار ہو کر بولیا کو نشانہ بنایا، کیونکہ کشن بولیا نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخانہ پوسٹس شیئر کی تھیں۔ اس کے خلاف مسلم کمیونٹی نے FIR بھی درج کرائی، کیونکہ اس کی پوسٹ سے مسلمانوں کے مذہبی جذبات مجروح ہوئے تھے۔ ان سے تعلق کی بنا پر اینٹی ٹیررسٹ اسکواڈ نے 2 علماء کو گرفتار کیا۔ محمد جوڑا والا احمد آباد سے تعلق رکھتے ہیں اور عثمان غنی دلی سے تعلق رکھتے ہیں اور خیراتی ادارہ چلاتے ہیں۔ ان علماء پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ یہ اسلحہ کا انتظام کرتے ہیں
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے والوں کے خلاف مسلمان جوانوں کو سخت اقدامات کی ترغیب دیتے ہیں۔ ابھی تک واقعے کی حقیقت سامنے نہیں آ سکی۔ رپورٹس کے مطابق دونوں فریقین میں تنازع ذاتی نوعیت کا تھا، جس کو توہین آمیز پوسٹ کا بہانہ بنا کر مذہبی رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔ پس پردہ حقائق کے قطع نظر یہ بات حقیقت ہے کہ بھارت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اسلامی مقدسات کی توہین رواج کی صورت اختیار کر گئی ہے، اور جلد یا بدیر مسلمان جذباتی ہوں گے اور پھر قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گے۔ اس طرح شدت اور فتنہ جنم لیتا ہے جب مذہب کو نشانہ بنانے والے مجرموں کے خلاف قانونی چارہ جوئی اور اقدامات نہ کیے جائیں۔ ناظرین، خبر ہے کہ تنظیم المکاتب نے منایا جشن آزادی۔ لکھنؤ کی معروف شیعہ جامعہ امامیہ تنظیم المدارس نے 26 جنوری کے دن بھارتی جھنڈا لہرایا اور تمام علماء نے بھارتی ترانہ بھی پڑھا۔ انچارج جامعہ امامیہ نے بیان کیا کہ ہمارا ملک ہندوستان دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک ہے اور یہ جمہوریت کا حسن اور امتیاز ہے۔ ہمارے ہاں الیکشن ہوتا ہے اور الیکشن میں تمام تر رقابتوں کے باوجود جو پارٹی کامیاب ہوتی ہے اسے تمام دوسری پارٹیاں مبارکباد پیش کرتی ہیں، جو ہمارے ملک کی جمہوریت اور بھائی چارے اور گنگا جمنا تہذیب کا جیتا جاگتا ثبوت ہے۔ ہم صرف نیک امید رکھ سکتے ہیں کہ شاید امام حسین علیہ السلام کے پیروکار علماء یہ سوچ رہے ہیں کہ کسی طرح بھارت کے شدت پسندوں کو ملک سے وفاداری کے اظہار سے راضی کر لیں گے تو اللہ ہی ان کی اس امید کو پورا کر دے اور ان مظلوم مسلمانوں کو نجات ملے۔ لیکن یزیدی نظام کی تعریف کرنے سے یزیدیت کا خاتمہ نہیں ہوتا۔ یہ وہ حق ہے جو دنیا پر امام حسین علیہ السلام نے نمایاں کر دیا ہے، اور وہ رستہ بھی بتا دیا ہے جس سے یزیدیت نابود ہوتی ہے۔ لیکن اس رستے کی طرف دیکھنے کے لیے بھی شاید بھارت کے حسینی علماء تیار نہیں ہیں۔ ناظرین، یہ تھی اس ہفتے کی رپورٹ جس میں آپ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ بھارت کے 20 کروڑ مسلمانوں کے لیے کوئی بھی صورتحال بہتر نہیں ہو رہی، بلکہ اس کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ مسلمانوں کے خلاف اتنی جارحیت کے باوجود بھی بمشکل کسی عالم یا رہبر کی آواز بلند ہوتی سنائی دیتی ہے۔ مسلمان قیادت میں غالب آتا یہ خوف متشدد ہندوؤں کے حوصلے مزید بڑھا رہا ہے۔ مسلمانوں کو کسانوں اور سکھوں سے سبق سیکھنا چاہیے جو اپنے حق کے لیے ڈٹ گئے اور نتیجتاً انہوں نے مودی کو جھکا دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی جمہوری نظام میں ہو سکتا ہے۔ ہم جلد ہی اپنی نئی رپورٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک آگاہ رہیں اور آگاہ رکھیں۔ دیکھتے رہیے پروگرام 20 کروڑ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔